الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال سبحانہ وتعالی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون وقال سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین رواہ بخاری و مسلم او کما قال وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یعبا قال من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا رواہ بخاری و مسلم او کما قال اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین الحمدللہ ثم الحمدللہ، بیٹھتے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر کے بڑے پیارے پیارے انداز ہمیں سمجھائے گئے ہیں۔ کہیں سورہ جاسیہ میں اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھ کے دکھائے گئے ہیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صحیح مسلم سنن نسائی کی روایت میں انداز کچھ اس طرح رہتا ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہم بیٹھتے ساتھ اللہ کا شکر کیوں ادا کریں؟ جی ذہن کو تیار کرنا ہے نا جی۔ اچھا، جب کسی کے سر میں بڑا شدید درد ہو، شام کے ساتھ ہم نے کوئی چیز نتھی کر لیا، یہ ہوگی تو مزہ آئے گا جی، کیا؟ چائے نہ ملے جس کو، اور خاص طور پہ بہت ایڈکشن ہو جس کی، تو پھر ایڈکٹڈ ہو وہ اس بندہ، پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ چائے مل جائے بڑا خوش، مزہ آ گیا سر۔ ابھی بھی الحمدللہ ہم چائے پی کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر نہ رکھے کس دن بتا دیا جائے نا جی آج کلاس کے بعد چائے نہیں ہو گئی، تو لو بھائی یہ کلاس کا تو آج مزہ نہیں ہے۔ وہ کسی نے اٹھایا نا جی مولوی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ بھائی اٹھے مولوی صاحب روزہ رکھ لیں، تو انہوں نے کہا وہ نہیں، بلکہ اس کا انداز یوں تھا، انہوں نے کہا جی وہ اٹھ جائیں روزے کے لیے رکھ لیں، اور آپ کی جو دودھ جلیبیاں تھیں وہ تو بلی کھا گئی ہے۔ تو انہیں بڑا غصہ آیا، کہتے ہیں پھر روزہ بھی بلی کو کہو وہی رکھے۔ تو اگر چائے نہیں آپ نے دینی تو پھر کلاس کس بات کی؟ جس وقت بندے کو وہ نعمت مل جائے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائی دوستو، میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، کیوں اللہ کی حمد کریں؟ یہ جو دور ہمارے پاس چل رہا ہے اس میں بندہ اپنے کام کے لیے صرف نکل سکتا ہے، ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے، چیزوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اگر یہ قدم اٹھ گئے ہیں اور وقت نکل آیا ہے اور اپنے آپ کو بن دیکھے سودے کے لیے کہیں تیار کر لیا ہے، تو اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنی رحمت سے اس راستے پر چلا دیا، ورنہ اس نعمت کو پانے والے ہم نہیں تھے۔ اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں صرف آ کے الفاظ آتے ہیں، جسٹ 43 ہے آیت نمبر، کہ اہل جنت جنت میں پہنچتا نا تو جنت کی نعمتوں کو ہاتھ لگا کے جی دیکھ کے، جیسے اب پنڈی کی گرمی ہے تو اگر آپ کو کہیں چھتر پلین بھیج دیا جائے یا اور اوپر کوئی برزل ٹاور بھیج دیا جائے، وہاں کی ٹھنڈک کو فیل کر کے بندہ کیسے پڑھتا، ہاں بھائی پنڈی والوں کیسا حال ہے؟ کہا یار نہ پوچھو، گرمی ہوئی ہے جی۔ اور وہ والا بندہ تو اہل جنت جنت میں پہنچ کے کیا کر رہے ہیں؟
سبحان اللہ، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ، پیسہ پائی بھی کچھ نہیں دینا. سبحان اللہ. اللہ تیری مہربانی ہے، اس جنت میں تو نے اپنی رحمت سے پہنچا دی ہے. میں کہوں جی میں ادھر نمازیں پڑھتا تھا، تو جو نمازیں میں پڑھتا تھا اگر میں اس پہ خود نمبر دینے لوں تو نیگیٹو مارکنگ کر دوں گا. اللہ تیرا احسان ہے. میرے پیارے بھائی دوستو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی حمد کے ترانے پڑھے جائیں گے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 37 بہت پیارے کلمات ہیں. کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے اکیلے میں بیٹھ کے اپنے اوپر کیفیت کو طاری کریں تو پتہ چلے گا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صحیح مسلم سنن نسائی کی روایت کے الفاظ پڑھے گئے ہیں. اے اللہ تیری حمد و ثنا، اللہم لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات. یہ ملأ یملأ کہا جاتا ہے ٹو فل، بھر جانا. کہا اے اللہ تیری حمد و ثنا کہ جس سے آسمان بھر جائے، اے اللہ تیری حمد و ثنا جس سے زمینیں بھر جائیں، اور رب کریم تیری حمد و ثنا جس سے ہر وہ چیز جو تیرے علم میں وہ بھر جائے. کیوں؟ ہماری عقل جو ہے نا بیچاری یہ محدود ہے، اسے ڈیٹا چاہیے. جب بھی آپ کوئی چیز بتانی ہے تو آپ بتائیں، اس کا کوئی حدود اربا دیں، ورنہ یہ بیچاری کیلکولیٹ کرنے کے لیے قاصر ہے نا. تو زمین و آسمان اس کے لیے کیا ہے؟ انفائنائٹ. زمینیں بھر جائیں، آسمان بھر جائیں. ہم بڑی نون کائنات اپنی کوئی جانتے ہیں تو کہتے ہیں 46 بلین لائٹ ایئرز، بس اس کے بعد ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کیا ہے جی. یہ گلیکسیز ہیں اور پھر کلسٹرز ہیں، پھر سپر کلسٹرز ہیں، تو بس ہم اسی میں گھوم گھما کے واپس آ جاتے ہیں، مبہوت رہ جائیں گے. اللہ تیری حمد. دیکھیں یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم سنن نسائی کی. ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی اور بہت سارے صیغے ہیں جسے ابھی ظاہر ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن میں اس کی عظمت کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں اتنے عظیم الفاظ نکلتے ہیں؟ ادراک ہے کسی جگہ پہ کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے عزت دی ہے، اللہ سید الانبیاء بنا کے بھیجا، اس دین کی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس دین کی تکمیل کروائی جا رہی ہے، اتنی بہترین جماعت دی گئی ہے مجھے، حوض کوثر نصیب ہے، کل کو شفا. تو سبحان اللہ، دل سے پھر کیا نکل رہے ہیں؟ ترانے. اچھا یہ میرے آپ کے دل سے بھی نکلے. میں اور آپ کون ہیں بھائی امت کے اعتبار سے؟ جی امت کے اعتبار سے امتی ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈرے ہیں آپ؟ مطلب میں نے کہا امت بہت کلیئرلی ہم کون ہیں بھائی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ امتی ہونا آسان کام ہے؟ عرض کرنے کا مقصد ہے کہیں تو دعا کروا دیے عیسیٰ علیہ السلام سے، یا رب کریم مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر بھیج. آئے ہیں جی، آنا ہے جی، ایسا ہے. یعنی آپ ذرا اب اس بات کی عظمت کو سمجھیے کہ جو انبیاء دعا کر رہے ہیں وہ شاید مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے ملی ہے. تو سر اس کا احساس ہے. کہتے ہوئے تو اس لیے ڈر رہے ہیں کہ صاحب بیما قدمت ایدیہم، جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا. تو ظاہری بات ہے کس منہ سے کہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ایک شادی رکھ دیں تو ساری امتی باہر آ جاتا ہے، بندہ پتہ لگ جاتا ہے کتنا امتی ہے. تو لیکن آئیڈیلی تو آپ ذرا اس کی عظمت کو دیکھیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑا انعام ہے. میرے پیارے بھائی دوستو، جتنا ہمارا ادراک ہوگا چیزوں کا دل سے، اتنی حمد و ثنا کی آوازیں آئیں گی، بندے کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں، علم کی دعائیں ہیں. ہم نے اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں نفع بخش علم دے، اللہ قبول ہونے والا عمل دے، اللہ پاکیزہ رزق دے. ٹھیک ہے، ان پٹ از اکول ٹو آؤٹ پٹ. جو اندر جائے گا وہ باہر آئے گا، اندر حلال جائے گا تو حلال باہر آئے گا، اندر حرام گیا تو سوری ٹو سے پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کرتوت صحیح ہوں. تو اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ابن ماجہ کی روایت میں سے، بڑی پیارے علم کے اعتبار سے. علم کے سمندر ہیں جی، پتہ بھی ہے، سب کچھ ہے. کیا دعا کروائی گئی؟ اللہم انفعنا بما علمتنا، اللہ مجھے نفع دے جو میں سیکھے بیٹھا ہوں. آپ یقین جانیے پتہ بہت کچھ ہے، اس کے باوجود کیا ہم واقعتاً اس سارے سے فائدہ اٹھا رہے؟ تو نہیں. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا، اور اللہ ہمیں اس جوہل سے بھی نکال، بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہے، وہ ہمیں سکھا دے جنہوں نے ہمیں فائدہ دینا ہے. وزدنا علما، اور اللہ ہمیں زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے. جو جہالت کو دور کرتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا علم. اور بڑی خوشی کی بات ہے جی الحمدللہ علم میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. آپ اپنی یہ ایوننگز جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ قرآن مجید کے اعتبار سے لگاتے ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے جو کوئی علم حاصل کرنے نکلا، ٹھیک ہے جی، اور وہ علم ویسے سارا ہی ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ خاص طور پہ پرٹیکولرلی کس کی بات ہو رہی ہے؟
ریلیجیس ایجوکیشن کی. کیونکہ دیکھیں نا وہ جو ہمارے نا ورلڈلی ایجوکیشن ہے, جو فزیکل اور سیکولر نالج ہے, وہ ایکچولی ہمارا سروائیول ہے. اٹس گڈ, اسے ہم انکاری کوئی نہیں, لیکن وہ سروائیول ہے بیسکلی. نالج جو ہے جس کے لیے اس کی وجہ اس لیے عرض کی جا رہی ہے سر, جمعہ چھوڑ کے پیپر شروع کرتے ربی زدنی علما, نماز کوئی نہیں پڑھی لیکن اللہ پیپر پورا ٹھیک کرا دے. تو یار یہ تو ذرا زیادتی ہو جائے گی نا کہ آپ علم کو کس طرف لے گئے. تو جو بندہ نکلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے, کہا من سلک طریقاً یلتمس فیہ علما, جو کوئی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, سہل اللہ لہ بہ طریقاً الی الجنہ, اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے جنت کا راستہ. صحیح مسلم کی روایت. یعنی اس وقت جب آپ یہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کدھر ہوتے ہیں بھائی؟ جنت کے راستے پہ. تو کل آپ کے گھر والے آپ سے پوچھیں کدھر جا رہے ہو, ہاں جی کہیں گے پہلے یار کچھ دن تک تو یہ ٹھیک ٹھیک رہا ہے, اب بالکل ہی ریٹائر ہو گیا. اچھا واقعتاً ویسے ہی کر کے تو دیکھے, کل کہہ کے دیکھے, پوچھے گھر والے, امی بہن بیگم کوئی بھی پوچھے کدھر جا رہے ہو, جنت کے راستے پہ. بالکل آپ کا حوصلہ نہیں ہوگا, خود کا حوصلہ نہیں ہوگا, بندہ یار کس منہ سے کہے. معذرت کے ساتھ میں خود کنونسڈ نہیں ہوں اسٹرانگلی اس پہ کہ واقعتاً میں جنت کے راستے پہ ہوں. ہو مجھے یہ دیوانگی کہ میں ہوں جنت کے راستے پہ, تو چھٹی کرے گا بندہ جنت کے راستے پہ. سر لیٹ آئے گا بندہ جنت کے راستے پہ. یہاں تو 2 روپے کی تنخواہ کے چکر میں کٹ جائے گی, بندہ اپنا انگوٹھا کاٹ کے بھیج دیتا کہ یار میرا تھم امپریشن لگا دینا, دیکھو میں شاید نہ پہنچوں, آج تیسری ہے لیٹ, تو پھر ڈیڈکشن ہو جائے گی نوکری کے لیے. تو اللہ کی جنت کے لیے بندہ کہاں پہ پیچھے رہ سکتا ہے. ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ ہاں اور ہاں تو پورا بتائے نا جی, حب رسول اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی پیاری آپ نے بات کی جی. جب پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بعض اوقات چیزوں کو سمجھتے سمجھتے نا ہمارے اندر ایک ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے, او یار یہ کیوں ہم پڑھیں, یہ تو وہ پڑھتے ہیں. نہیں بھائی, مسلم کی روایت ہے, من صلی علیہ واحدہ, جس کسی نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے. تو آپ سوچیے ہماری جو پوزیشنز ہیں, یعنی مینٹلی تو بہت ڈسٹرب ہے نا, انزائٹی ہے, ہمارے کوئی پرابلمز ہے, ڈپریشن ہے, فلانا ہے, اس میں اللہ کی رحمت کی کتنی ضرورت ہے. تو جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک جی, تو مسلم کی روایت میں سے آتا ہے, انشاءاللہ اسے بھی اپنے حفظ جان بنائیں گے. ہم آتے ہیں جی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کامیاب زندگی. میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت پڑھی, 157 طویل آیت ہے, اس کا آخری ٹکڑا آ کے اٹھایا, فالذین آمنوا بہ, اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اور ان کو جھنجھوڑ کے نہ کہا گیا ہمارے رسول یہ بتا کے کہا. اب ویلڈ ایمان کن کا ہے اور کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ فالذین آمنوا بہ, پس وہ لوگ جو ایمان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, فالذین آمنوا بہ وعزروہ, اور آپ کی توقیر و تعظیم کرے, ونصروہ, اور آپ کی نصرت اور حمایت کرے, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اس نور کی اتباع کریں جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, اولئک هم المفلحون. تو کہا یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں. اب ماشاءاللہ عربی گرامر کے اسلوب سے واقف ہو رہے ہوں گے تو پتہ چلا نا, اولئک اور خبر ال کے ساتھ آ گئی جی, بیچ میں متعلقہ ضمیر آ گئی تو کیا ہو گیا؟ زور, تاکید, قطعیت پیدا ہوا, یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے. تو کامیابی کے ایک تصور کو ذہن میں رکھ لیجئے, ٹھیک جی. پھر ہم آتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف, آیت نمبر 31 میں, قل ان کنتم تحبون اللہ, قل تو کہہ, آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو پس میری اتباع کرو, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اور بہت بخشنے والا, مسلسل رحم کرنے والا ہے. تیسری آیت ہمارے سامنے آئی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لقد کان لکم فی, یہ لکم میں کون بیٹھا ہے بھائی؟ بے شک یقیناً تمہارے لیے, لکم تمہارے لیے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, مسلمان میں اور آپ. بعد میں کوئی کہے گا, آئیڈیلائز کرے گا, بعد میں یہ پروڈکٹ کسی کو جا کے بیچیں گے کہ یار دین کی طرف آؤ اور ہمارے رسول کی طرف آؤ اور ہمارے پیارے رسول کا طریقہ دیکھو, اگلے کہیں گے تمہارے پاس ہے لکم,
لقد کان لکم فی رسول اللہ، بے شک یقیناً تمہارے لیے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے جی، تمام انسان کے رہتی دنیا کے لیے، آخری نبی، آخری رسول، آخری لمحے تک، ٹھیک ہے جی، آنے والے بندے کے لیے. لیکن لکم پہلا معاملہ کیا ہے؟ رول ماڈل کون بنائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کون کرے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کون؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے. اب نوٹ فرمائیے، رول ماڈل بھی وہ بنائے گا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو اللہ آخری یوم آخرت کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت کے ساتھ. میں سورہ احزاب کی طرف آنا چاہوں گا، دوبارہ سورہ الاعراف کی طرف آنا چاہوں گا، آیت نمبر 143 پہ 157 پہ. وہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں. ہم نے کہا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کامیاب زندگی، ٹھیک ہے جی. ہم میں سے ہر بندہ کیا چاہتا ہے بھائی؟ زندگی کیسی گزارے؟ کامیاب زندگی. شوہر ہو تو کامیاب، مشکل کام سے شروع کر دیا میں نے، ٹھیک ہے. اچھا، ابا جی ہو تو جو کامیاب ہو، بچے ان سے سیٹسفائی ہو. ملازم ہو تو کامیاب ہو، کاروباری طبقے میں سے ہو تو کامیاب ہو، اگر طالب علم ہے تو کامیاب ہو. اچھا، یہ کامیابی کا تصور اتنا اس کے اندر پینیٹریٹ کیا ہوا ہے کہ پڑھے نہ پڑھے لیکن پیپر میں آنا کیا چاہیے جی؟ فرسٹ بھی آنا چاہیے، پاس بھی ہونا چاہیے، پڑھو نہ پڑھو لیکن کامیابی چاہیے. ہر بندے کو اس دنیا میں کیا چاہیے؟ کامیابی. میں وہ عرض کرتا ہوں، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ امام صاحب کے پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں جڑ کے ذرا بات ہو کہا دعاؤں کے بعد، امام صاحب ذرا دعا کیجئے گا، کاروبار شروع کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ہاں جی برکت دے. کسی نے آ کے کہا کہ اللہ امام صاحب دعا کیجئے گا نیا کاروبار شروع کر، اللہ کرے تباہ ہو جاؤں میں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا سر. جو بندہ دوڑتا پھر رہا ہے وہ اس کامیابی کے پیچھے دوڑتا پھر رہا ہے. ایک عام انسان کو دیکھیں گے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ کامیاب ہو جاؤں. اس کامیابی کے لیے اس کے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک تو اس نے وہ کام کرنا ہے، اور پھر اس میں سے اس مثالی کردار کو ڈھونڈنا ہے کہ جی جو اس فیلڈ میں، اگر آپ لیٹس سپوز میں ایسے کھیلوں کی طرف آ کے عرض کروں گا، اگر فٹ بال کے اعتبار سے تو کس کو وہ آئیڈیالائز کرے جی؟ میسی کو اور رونالڈو کو. میں والے بیٹھے ہیں، رونالڈو والے بھی بیٹھے ہیں، یار یہ کیسے ہو گیا ایک دم. رونالڈو کو کرے. کوئی آپ نے سوئنگ کے اوپر بات کرنی ہے جی تو پھر وسیم اکرم، اتنا دور گزر گیا تب بھی ریورس سوئنگ کے لیے جناب اسی کو ہے. یعنی آپ چاہتے بھی ہیں میں اس فیلڈ میں آگے نکل جاؤں اور میں اس بندے کو فالو کروں جو اس میں کامیاب ہو. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ہاں ایلون ماسک، سبحان اللہ جناب، بل گیٹس، ایلون ماسک، نیچے کھڑے ہی کوئی نہیں ہونا، ڈائریکٹ بندہ یہی چاہتا ہے کہ شروع بھی ادھر سے کیا سر. ہاں ٹاپ میں جہاں پہ وہ بیچارہ جا کے رکا اتنے عرصے بعد، ان کا ادھر سے ہم نے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ تو ویسے ہمارا جھگڑا، اس کا ہم نام نہیں ابھی لیتے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کامیابی بھی چاہتا ہے، اس کے مثالی کردار بھی رکھتا ہے. اچھا لیکن یہ بحیثیت انسان بندہ جب کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کہاں تک کی چاہتا ہے؟ دنیا تک کی. لیکن بحیثیت مسلمان جب ہم بیٹھے ہیں تو کامیابی کہاں کی ہونی چاہیے بھائی؟ آخرت کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس میں بھی ایک سوال پیدا ہو گیا، ہمیں کامیابی دنیا کی چاہیے یا آخرت کی، یا دنیا اور آخرت کی؟ ہاں دیکھو بدل گئے آپ تو فوراً، یار یہ کیا بات ہوئی تب دی. اچھا نہیں جی، میں یہ نہیں کہہ سکتا، بہت ہی قریب بیٹھا ہوں. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا، ہمیں کامیابی صرف دنیا کی نہیں چاہیے، ہمیں کامیابی صرف آخرت کی بھی نہیں چاہیے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ سبحان اللہ. آخرت میں ہمارے ٹرک کے ٹرک ثواب کے اترے، دنیا میں سر چھترول ہوتی رہی ہماری. نہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب موو کیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تجھے پھر سوال ہے کس چیز کا؟ ایک اقتدار کا. کہاں جس پہ اللہ کے دین کا نفاذ، ہم واپس مڑ کے آئیں اور ام القریٰ پہ، اسی خانہ کعبہ پہ دین اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. یعنی کوئی بیٹر فیوچر کے لیے صرف نہیں چلے گئے آپ مدینہ شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑ کے دوبارہ آئے اس جگہ پہ، اللہ کے دین کو قائم و دائم کیا اور پھر سانس سکھ کا لیا. صحیح جی. تو عرض کرنے کا مقصد ہے بندہ مومن جب کامیابی کے اعتبار سے بیٹھتا تو یہ چاہتا ہے دنیا کی بھی ہو آخرت کی بھی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں جی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو تو پھر کس کو فالو کریں؟ جی بھائی جی، جو کامیاب ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو آپ کیا کہتے ہیں کون کامیاب ہے اس دنیا میں اور آخرت میں؟ اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام؟ عبد الکریم بھائی. آپ تو کہیں گے نا یار،
ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اچھا بھائی ابھی ایسے ہی چل رہا ہے یار پلیز، مطلب آپ کہیں گے نا یار، میں کہوں آپ کچھ اور کہیں تو ابھی آپ کا میں جہنم کا ٹکٹ کٹواتا ہوں. بحیثیت مسلمان ہمارے منہ سے نکل سکتا ہے کچھ اور؟ نہیں نکل سکتا سر، اس میں تو پکے ہیں. صحیح ہے. اچھا کیا کریں، سلف صالحین سے لے لیں اقوال، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے. اچھا صحابہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے. بے شک صحیح ہے نا بھائی. یار دیکھیں نا، مسلمان کا تو مسئلہ یہ ہے نا، اس کی جنت پھنسی پڑی، اگر اس نے کچھ اور کہا تو جنت ہی ملے گی. پھر اہل عرب کہتے ہیں حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے، صحیح ہے، اور خوبصورتی وہ ہے جس کی گواہی سوکن دے. میں کیا عرض کیا جی؟ حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے، اور خوبصورتی وہ ہے جس کی گواہی سوکن دے. سوکن اگر کہہ دینا کل موہی اس کو پتہ نہیں کہاں سے مل گئی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اتنی خوبصورت کیسے مل گئی، اس کا مطلب بھائی یہ بندہ جو دوسری لے کے آیا نا خوبصورت ہے واقعی. صحیح، اس کے منہ سے نکل گیا. ورنہ جب بھی ہوتے ہیں نا آپ ماشاءاللہ گھروں میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ، آپ کہتے ہیں میں دوسری کرنا، کہتے ہیں ہاں مل جائے گی کوئی لولی لنگڑی اندھی آپ کو، باقی نہیں کوئی ملتی، یہ میری قسمت پھوٹی تھی. صحیح. تو ذرا گھر والے ماحول میں جائیں نا آپ تو یہ ہے. اب اگر سوکن بیٹھ کے کہہ دیتی ہے نا اوے کل موہی بڑی پیاری ہے بڑی اچھی ہے، تو اس کا مطلب اچھی ہے. بھائی میں آپ صحابہ تو کہیں گے بحیثیت مسلمان، اگر عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں بھائی وہ کوئی دیوانگی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، تو یہ ہے گواہی. دشمن آپ کے حق ہے، دشمن کا یا صادق الامین ہجرہ اسود کسی سے نہیں رکھوایا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھوایا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو گواہی میں اسی لیے آپ سے عرض کرتا ہوں. اچھا چلے یہ بھی اہل عرب کے لے لی، وہ تو سر ان لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ مائیکل ہارٹ کو بھی نہیں پتہ تھا جی سر. وہ دا 100 میں جب تعصب والی اینک سائڈ پہ اتار کے رکھتا ہے تو کہتا ہے ہی از دا اونلی person in entire history supremely successful in both fields secular as well as religious. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جو اس کائنات میں دونوں جگہوں پہ کامیاب رہے ہیں، بحیثیت ایک اسٹیٹسمین، ایک لیڈر، اور بحیثیت ایک مذہبی لیڈر. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ کوئی نہیں. یہ مائیکل ہارٹ کو کدھر جانا تھا بھائی؟ اسے جنت ونت کا نہیں پتا. اسے کہا جی میں اگر تعصب کی اینک اتار کے رکھتا ہوں تو مجھے اس کے علاوہ کوئی نام نہیں آتا. جان ہاورڈ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ میڈیکل سائنس از دا سیکنڈ نیم آف محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سننا، یہ جو ہم میڈیکل سائنس سے دھکے کھا کھا کے ڈاکٹر کیتھ مور کیسے ہی مان لاتا ہے جی، کیسے وہ اسٹیونڈ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا، یہ تخلیق کی آیتیں کہاں سے لے آئے ہو؟ کہا کس نے لکھی ہے؟ کہا لکھی ہوئی کوئی نہیں، رب کا کلام ہے. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 14 15 جو ہمارے پاس آتی ہے نا، تو اس کے اعتبار سے رہتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے اچھا آپ یہ کہیں گے یار ان کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ہماری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ ہمارے قلوب اذہان گھوروں سے امپریس ہیں. جس طرح یہ استری کپڑا پریس کرتی ہے نا، تو اس طرح بچھے پڑے ہوتے ہیں. تو بھائی جن کے پیچھے تم جاتے ہو وہ قسمیں کھا کھا کے ادھر آتے ہیں. گولڈا مائر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ جو میں نے عربوں سے جنگ جیتی ہے نا، یہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ کے جیتی. کہا جب میں نے ان کی سیرت پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ مومنٹ جب اپنی فوتگی کے قریب ہے تب بھی چند ستوں کے عوض زرہ یہودی کے گھر گروی پڑی ہے، لیکن گھر میں 9 چم کرتی تلواریں پڑی ہیں. تو کہا قومیں اپنی ناشتوں سے نہیں جانی جاتی، قومیں اپنی فتوحات سے جانی جاتی ہیں. میں نے جو عربوں کے اعتبار سے اسلحہ لیا اور اس کے لیے میں نے معاہدہ کیا، مجھے پتہ اگلے 10 سال تک میری قوم کو انڈے ابلا ہوا کھانا پڑے گا، لیکن کیا اس لیے یہ معاہدہ ہے کہ ہم نے جنگ جیتنی. آئیے کون؟ گولڈا مائر. یہ مسلمان کوئی نہیں. گاندھی ایک جگہ پہ آگے کیا کہتا ہے، میں کامیابی کے حوالے سے بات کر رہا تھا اس لیے آپ نہ سمجھے گا، انٹیکٹ رہیے گا ساتھ. گاندھی کیا کہتا ہے؟ میں نے جب سیرت کی ایک جلد مکمل کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام کیسے پھیلا ہے. اچھا کس نے کتاب پڑھی بھائی؟ اچھا ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ناراض نہیں ہوئے گا، بات سمجھے گا. اگر کل کو روز محشر گاندھی کو کھڑا کر دیا جو ہمیں کھڑا کر دیا، کہا بھائی یہاں سیرت کس نے پڑھی ہے، یہ بندہ کہے گا گاندھی کو گراؤ یار، جلدی کرو، سائڈ پہ کرو. ہمارے ہاں تو بعض اوقات یہ جو ڈرائنگ روم میں بھی جو ہماری بکس اور وہ پڑھی ہوتی ہے نا، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ یار سوفیسٹیکیٹڈ لوگ لگے، الرحیق المختوم یہ پیلے رنگ کے یہ رکھو ادھر، اور پردے کا رنگ بھی یہی ہے، تو ذرا میچ ہوتا ہوا اچھا لگے کہ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں. اندر کھولیں اور دیکھیں یہ تو ہے نہیں سر.
تو میں آپ سے گزارش کروں گا کامیابی کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کے گرنا پڑے گا. سر یہی روم فارس ایسے ہی تھے جیسے آج ہمارے لیے یورپی یونین ہو گئے, اگلے اٹھاتے نہیں, ہمیں جلدی سے گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ میں لا کے کھڑا کر دو, گرے لسٹ میں نہیں ڈالنا, جہنم کی لسٹ میں ڈال دو, گرے لسٹ میں نہیں ڈالنا. دیکھیں روم اور فارس ہے, کامیابی کہاں سے کسی کی ہوگی جی ڈی پی کے ساتھ. میں دیکھیں اپنی ساری چیزوں کے ساتھ اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں فوقیت کسے دینی ہے, پریورٹی کسے دینی ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قواعد و اصول کے مطابق زندگی شروع ہوگی تو کامیابی ہے. ان تطیعوہ تہتدوا, سورہ نور نے آ کے ہمیں بتایا اگر تم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہوگے. رائٹ. ہمارے لیے ایک چیلنجنگ معاملہ سب سے پہلا یہ ہے کہ جناب وہ ہو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری. تو بہرحال کامیابی کے اعتبار سے ہمارے سامنے اللہ کی رحمت سے ایک چیز آتی ہے, اولئک هم المفلحون. اب ذرا نوٹ فرمائیے گا, حب رسول کے بغیر کیا دین مکمل ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں, ممکن تصور نہیں ہے. حب کہا جاتا ہے محبت کو, ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہمارے اندر مختلف جذبات رکھے ہیں, اور اچھا جی میرے سامنے ہاں ٹھیک ہو گیا, گھڑی ادھر ہے. حب کے اعتبار سے اس مختلف قسم کے جذبات رکھے ہیں, کہیں غصے کا ہے, کہیں شہوت کا ہے, کہیں کوئی اور انداز ہے, ان کو رائٹ ڈائریکشن دینا ضروری ہے. اگر ذرا سا ہم نے انہیں غلط استعمال کیا تو یہی بندہ جو ہے بہترین تخلیق سے گر کے کہیں پستی کی گہرائیوں میں چلا جائے گا سورہ 3 کے اعتبار سے. صحیح, تو ان کو ڈائریکشن دینی ہے. اگر ذرا سامنے اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس کے لیے ابو داؤد کی ایک بڑی پیاری روایت ہے اور بڑی بنیادی روایت ہے, من احب للہ و ابغض للہ و آطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. اچھا دیکھیں میں اپنے اس ٹائٹل کے مطابق کہتا ہوں, حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کامیاب زندگی. کامیاب زندگی میں سے میں نے کامیاب کو بھی فوکس کیا. اب ذرا میں آ کے حب رسول پہ بات کروں اور حب رسول اور اس کامیابی کو انشاءاللہ آخر میں جوڑنے کی کوشش کروں گا. حب محبت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ سے عرض کیا اندر جذبات ہیں ہمارے, غصے کے جذبات ہیں, ٹھیک ہے جی, شہوت کے جذبات ہیں. شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا من یدمن بین لحیہ و بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ. بخاری شریف کی روایت ہے, جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, زبان کی اور شرمگاہ کی. رائٹ, اس کے کنٹرول کے لیے کچھ چیزیں ایڈوائز کر دی گئی ہیں, فلانا کر دی. اسی طرح غصے کے اعتبار سے کہا اپنی ذات کے لیے آئے تو اگنور کرو, اللہ کے دین کے لیے آنا چاہیے, وائس ورسا ہے, اللہ کے دین پہ نہیں آتا. خیر ہر ایک کی سر اپنی مرضی ہے, اور اپنا کام الٹا ہو جائے تو اگلے کو الٹا کر دیتے ہیں. صحیح جی, اس کو رائٹ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح محبت کے اعتبار سے دیکھیں, محبت کو اگر غلط استعمال کر لیا تو پھنس جائیں گے. یہود نے عزیر علیہ السلام کو کیا بنایا؟ ابن اللہ. کیوں بنایا؟ نفرت کرتے تھے, محبت کرتے تھے. محبت کو پتہ کوئی نہیں چلا لگام کہاں پہ دینی ہے, وہ محبت ایسی ہوئی ہے آؤٹ آف کنٹرول. انہوں نے کہا جی رب. عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ نفرت کرتے تھے, رومی مار نہیں سکتے تھے, انہیں جگہ کوئی نہیں ملتی تھی, جمگھٹا ہوتا تھا, جم غفیر ہوتا تھا. اور کون سی آپ کو معجزات کون سے دیے گئے ہیں؟ قوم باذن اللہ, مردے کو کھڑا کر دیا. بتائیے طب تو مر گئی سر, طب کیا کرے یہاں پہ؟ سقراط بکرات اسی دور کی پروڈکٹ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, کھا کے کیا یہ بتا دیں گے, مادرزاد اندھی کو, کوڑے کو, سب کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جب غلو کیا گیا تو کیا کہا گیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں, رب کے بیٹے ہیں, وہ ربوبیت کا ایک حصہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جسے آ کے سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں اللہ ان سے منہ سے کہلوایا جائے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. کہا بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اور دیکھو اس کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. محبت ہے, اس محبت کے جذبے میں آ کے گڑبڑ ہو گئی. اسی لیے نوٹ فرمائیے گا, جب ہم محبت کریں گے تو بھی اللہ کی کتاب سے پوچھنا پڑے گا, سنت رسول سے پوچھنا پڑے گا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طرز عمل کو دیکھنا پڑے گا. بعض جگہوں پہ صحابہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, لیکن تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہونا تعظیماً, ٹھیک ہے جی, وہ منع ہے. جھکنا آگے سے منع ہے, کسی کے آگے بہت زیادہ جھک جائے, نہیں. ہمارے یہاں سجدہ تعظیمی ختم ہے نا, حالانکہ یوسف علیہ السلام کے دور میں کیا تھا, سجدہ تعظیمی چل رہا ہے, آپ کے آگے آ کے جو ہے بھائی ان کے جھکیں, لیکن نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا یہ چیز کریں, محبت کے جذبے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریک لگوا دی.
بخاری و مسلم کی روایت ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ، دیکھو میری شان میں ایسے غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے کی ہے اپنے پیغمبر کے لیے، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ایک بات کو نوٹ فرمائیے گا بھائی، ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیسے اونچا کر سکتے ہیں؟ یہ کام تو رب کا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ اب جو رب نے کر دیا اس میں ہم کوئی امینڈمنٹ نہ کریں۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک کے بتا رہے ہیں، اسی لیے میں نے ابو داؤد کی روایت میں، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیٹی پہ الزام لگا، مصطح بن اساسہ کے اعتبار سے معاملہ آ گیا، آپ ان کو نان نفقہ دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جب پتہ چلا بیٹی پہ اس نے الزام لگایا، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا آستین کے شام کو نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، وہ معاملہ سارا سارٹ ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آیتیں نازل فرما دی، قرآن کا اس کو حصہ بنا دیا۔ اب کیا پوزیشن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ابو بکر کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو معاف کر دیں؟ ہاتھ جوڑے، اللہ میری توبہ، میری معافی، یا رب کریم، نان نفقہ ڈبل ان کا دیا جا رہا، ان کو کیا جا رہا۔ اب یہ دیکھیں، من احب للہ، یہ محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیسی زبردست بریک ہے، اتنا زبردست زخم لگا ہے بیٹی کا، لیکن مجھے سے غرض کوئی نہیں، بس میرا رب نے کہا معاف کرو تو اللہ کے لیے معاف۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، نفرت، یعنی یہ جذبے اگر کنٹرول نہیں ہوں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ یہودی پہ چڑھے ہوئے ہیں، اس کو قتل کرنے کے قریب اور کچھ نہیں بن پایا، اس نے تھوک دیا، آپ اتر کے سائڈ پہ ہو گئے۔ آپ نے کہا پہلے میں تجھے قتل کرنے لگا تھا اپنے لیے، دین کے لیے، اب جو تو نے تھوکا ہے، نہیں میں تجھے قتل کرتا۔ جی اگلے مسلمان ہوں گے نا یار، یہ کون سی محبت ہے اے بی ایس بریکنگ سسٹم والی ہماری کہ کھٹاک کر کے رک جاتی ہے؟ ہاں، یہ والی محبت وہاں پہ مطلوب ہے۔ اب یہ محبت قرآن مجید سورہ آل عمران 31 سے اسے ذرا جوڑیے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل تو کہہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے۔ اور دیکھیں یہ بڑا پیارا انداز ہے، قرآن میں کوئی بات کہلوائی جا رہی ہے، کس سے کہلوائی جا رہی ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ کرنا چاہیں کیسے کریں گے؟ نماز سے۔ ماشاءاللہ، ہم رب کو کیسے جانتے ہیں؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سورس کوئی نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہاں پہنچے جی؟ سورہ آل عمران آخری رکوع میں۔ ایمان عقلی اور ایمان سمعی، بندہ ڈھونڈتا ہے، ڈانٹتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر سماعت یعنی انبیاء رسول کی باتیں پتہ چلتی ہیں، تو یہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ رب تک بندے کا ڈائریکٹ سورس کوئی نہیں کہ وہ پہنچ جائے رب تک، ٹھیک جی؟ تو اے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جرنل پاور آف اٹارنی بھی ہم نے آپ کو دی ہے، آپ لوگوں کو بتائیں۔ قل تو کہہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو۔ آئیے، رب کی طرف جانے والا راستہ بھی صرف اور صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر اتباع رسول۔ یعنی دیکھیں ادھر محبت کا دم بھرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا وایا اسے ملتا ہے فاتبعونی، صرف کیا؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو کہا یحببکم اللہ، ذرا بات کو تصور کیجئے، یا میں ایک کام کے لیے بھاگا پھر رہا ہوں جی، اور مجھے کہا اگر آپ اس وائے سے جائیں گے تو سبحان اللہ وہ کام آپ کے لیے چل کے آ جائے گا۔ کہا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو پائیں تو اتباع رسول ہے، اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں۔ یعنی دیکھیں نا، اس وقت ہمارے پاس حب رسول کے ذیل میں آ کے بہت سارے کام ہو جائیں، لیکن اگر وہ ہمیں اتباع رسول کے ساتھ نہ جوڑ سکیں تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ حب رسول مجھے اور آپ کو اطاعت رسول پہ کھڑا کرے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس کسی نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ جو سورہ نساء ہے نا جی، یہ تو اطاعت رسول سے بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔ اور دیکھیں اس کو بھی اگر ہم پانا چاہیں کہ جی حب رسول، صحابہ نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کیے، تو وہ دعوے کہاں پہ نظر آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نمازوں کے لیے نا، وضو کرانے کے لیے جو خادم ہے نا، تہجد کی نماز کے لیے خاص طور پہ، تو وہ سبحان اللہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے کہا بھی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو آپ نے کہا جی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، آپ نے کہا اور؟ انہوں نے کہا نہیں جی بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ ویژن کتنا کلیئر ہے،
یہ چاہے ساری چیزیں باقی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی دیکھیں یہ محبت جو ہے وہ اطاعت رسول کی طرف لے کے جا رہی ہے. یہ نہیں پروانہ لکھ کے دے دیا کہ بھائی نمازیں بھی چھوڑ دے کوئی مسئلہ کوئی نہیں, آپ خیر ہے الحمدللہ, آپ سید ہیں نا, ہاں جی سید ہے, تو پھر داڑھی بھی نہ رکھیں, پھر آپ پردہ بھی نہ کریں, پھر آپ سود بھی کھا جائیں, الحمدللہ سید صاحب کو تو معاف ہے. یار اللہ کا نام لیں. من بتا بھی عمل لم یسری بھی نسب, جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا, حسب نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا. مسلم کی روایت ہے, اپنی بیٹی کو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں, یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے بڑا کردار کہاں سے لائیں گے؟ یا فاطمہ تو بنت محمد, یہ بڑا خاص اسلوب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا کسی کو یہ وہ صاحب ہیں, تو ٹھیک ہے ہوں گے یار. اچھا کوئی ریناؤنڈ پرسنالٹی یا ان کے استاد ملٹی یہ ان کے شاگرد ہے, اچھا 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 ٹھیک ہے جی. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کا اپنا پیارا کردار ہے, لیکن جب آج بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملٹی پلائی ہوا ہے, یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اعلیٰ عرفہ کردار ہے, لیکن کہا فاطمہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, سلینی ما شئت, اس دنیا میں مانگ مجھ سے جو مانگنا, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, کل کو میں اللہ کے حضور تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. اللہ اکبر و کبیرہ. بعد میں کون آ کے کہتا جی ہم چھٹ جائیں گے, خیر ہے ہماری, چلتا ہے, کرنا پڑتا ہے. ہم کوئی صحابہ تھوڑی ہیں یار, ہم جس دور میں رہتے ہیں ادھر تو چھوٹا موٹا تو ہوگا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا all these are the lame excuses, sorry to say. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا, یہ بندہ اپنے آپ پر خوب نگاہ رکھتا ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا, اگرچہ یہ معذرتیں بڑی پیش کرتا ہے, اس بات کی وجہ یہ ہے, اس بات کی وجہ وہ ہے, اس بات کی وجہ وہ ہے, یوں کرتے 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 ہم کام چلا لیتے ہیں. بھائی اتباع رسول کے حوالے سے اور حب رسول کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں عرض کرنے جا رہا ہوں, لیکن بہرحال اسے نوٹ فرمائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اور یہ سبحان اللہ بڑی ڈائنامک پرسنالٹی, بہت زبردست, بہت وی آئی پی موومنٹ کے طور پہ آپ کے ساتھ ساتھ کہیں پہ رہتے ہیں, ہر جگہ پہ, ہر گھڑی, ہر آن. سارے غزوے لڑے, 32 ہجری کے متوفی ہیں, 848 روایتیں نقل کر کے کثیر روایت صحابی میں بھی موجود ہیں. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے پیار فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ درخت پہ چڑھے نا تو پتلی ٹانگیں, ٹھیک ہے جی, اتنی مطلب جیسے ایک ہوتی ہے نا بیلٹ کسی کی اور جان شان ہو, تو وہ ایک الگ پتلی دبلی ٹانگیں, اوپر جو چڑھے تو وہ پتلی ٹانگیں نے صحابہ ہنس پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے عبداللہ ابن مسعود کی یہ ٹانگیں پتلی میزان میں رکھ دی جائیں تو ان کا وزن کیا ہے؟ سر ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے, پتلے شتلے کمزور ہونے سے نہیں ہوتا, ایمان کہیں اور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے سر؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہتے ہیں جنات کی تبلیغ کے لیے بھی چلے گئے. ایک جگہ تک لے کے گئے آپ, اور پھر وہاں پہ دارہ کھینچ کے بٹھا دیا, عبداللہ اس کے باہر نہیں نکلنا, ٹھیک ہے جی, اور پھر آگے آپ تشریف لے گئے. تو ہر جگہ آپ کے ساتھ رہیں. جلسے میں کہیں بیٹھے ہیں یا کوئی ایک پبلک سپیکنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ کوئی آنے جانے کا بھی معاملہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ بھائی. آپ یقین کیجئے مجمع تو بیٹھا ہے, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہیں کوئی دروازہ کراس کر رہے ہیں, انہوں نے جو سنا ہے اجلسو, تو دروازے کے ایک پاؤں اندر ایک باہر ادھر بیٹھ گئے. عقل کیا کہتی ہے سر جی؟ ٹھیک ہے آرڈر سنیں, لیکن آپ پلیز دروازہ تو کراس کر دیں نا. ہمارا جیسا ڈیڑھ ہوشیار ہو نا, یقین کیجیے وہ تو یہ کہہ رہی ہے سر میں تو عقل سے ہی کام لوں گا نا, دروازے میں تو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا جی. اور دوسرا اس سے بھی خطرناک ایک اسلوب ہے, جو بندہ وی آئی پی موومنٹ کے ساتھ وی آئی پی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سر؟ سیمی نہیں, وہ کرنل وی آئی پی ہوتا ہے. بھائی وی آئی پی موومنٹ بھی اسے پوچھتی ہے آگے چلو, نہیں سر رکیں ابھی, آپ کو پتہ نہیں دھماکہ ہو گیا اڑ جائیں گے, میری مجال ہے سر آپ آگے چلیں. وہ خود اس کے اندر برا نہ منائے, بات کو سمجھے. میں جس انداز سے کہہ رہا ہوں اتنا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پہ تو کسی چیز نے لاگو ہی کوئی نہیں ہونا, میں تو سر خاص ہوں. یہ اجلس بھی ہوگا تو لوگوں کے لیے ہوگا, میرے تو جیسے اس وقت مسلمانوں نے سمجھا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم پہ تھوڑی دی رہا, یہ جو نئے مسلمان ہو گئے ہیں نا یہ شادیاں صحیح کر کے دکھائیں اور یہ صحیح دفنا کے دکھائیں اور یہ زندگی صحیح کر کے دیں, ہم تو الحمدللہ آلریڈی پہلے پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. وہاں پہ جو ان کا کام ہے اجلسو, بیٹھ گئے ہیں. اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا تو آپ نے کہا تال یا عبداللہ, تو عبداللہ اندر ہے, تجھے کیا ہو گیا بھائی, تو کیوں بیٹھ گئے؟ انتظامی امور میں ہے, چیزوں میں, یہ اطاعت کا انداز ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو داؤد کی روایت میں سے رکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو دیکھا انگوٹھی پہنے ہوئے نا, سونے کی پہنے ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی, تو آپ نے پسند نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کا انگارہ قصد کرتا ہے کہ وہ ہاتھ میں لے کے چلے, تو آپ نے انگوٹھی لیا اور اٹھا کے پھینک دی,
ٹھیک ہے جی، ان کے ہاتھ سے نکالی اور پھینک دی. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل برخاست کر کے چلے گئے. پیچھے جو صحابہ اٹھے انہوں نے کہا کہ آپ انگوٹھی اٹھائیں اور جا کے اب والدہ کو دیں، والدہ بہن کو دیں، کسی کو بھی دیں، بیچ دیں، کچھ بھی کریں. تو ان کی محبت کا اب یہ حب رسول اور اطاعت رسول کو جوڑنا چاہ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس انگوٹھی کو اٹھاؤ. کہاں؟ کہتے ہیں اس کو ہاتھ لگاؤں گے جسے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھینک گئے. میں نہیں اٹھاتا. کیا کرے سر؟ عقل کیا کہتی؟ عقل تو بڑی کہتی ہے ٹیشو سے اٹھا لو یار، چلو ویسے نہیں اٹھاتے لو، ٹھیک ہے. یا کہتے ہیں یار تو اٹھا کے میرے گھر چھوڑ دینا، چل دے جائیں. سر کاش میں دورے، ذرا پلیز کمپلیٹ کر دیجیے گا. ہاں کاش میں دورے پیغمبر میں پایا گیا ہوتا. ذرا ہوتا نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، سامنے ہاتھ کے ہاتھ ہی گردن اتار کے پکڑا دیتے کہ لے بھائی تو جا شاباش. سر یہاں تو ہم سالہ سال سود کھا جائیں، ہم یہاں پہ نمازیں چھوڑ دیں، یہاں پہ بے پردگی کر دیں، ساری گڑبڑیں کر دیں، 180 ڈگری پہ بیٹھے ہوں دین کے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر بھی جنت الفردوس ہماری پکی ہوتی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں آ کے جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے نا سر، وہ تو بڑا خطرناک ہے میرے پیارے بھائی دوستو. حب رسول، تو حب رسول جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اطاعت رسول کی طرف لے جائے. اللہ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا انداز ہے. دیکھیں کس محبت سے چل رہے ہیں. پتہ ہے حجر اسود ہے، گئے نا اب بڑے مخمصے میں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بندہ ظاہر ہے ایک الگ ایک انداز ہے ان کا اپنا، اور ان کی ظاہری بات ہے جو معاملات ہیں وہ الگ پیچیدہ ہے. حجر اسود انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوک ما قبلتو، اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے تو میں تجھے چومتا بھی نہ. مجبوری ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر ڈالا اب وہ ہمارے لیے لازم ہے. میرے پیارے بھائی دوستو مڑ کے آئیں گے. اللہ کرے یہ محبت خالی ہماری جھنڈیاں لہرانے تک نہ رہ جائے، جلسے جلوس تک نہ رہ جائے، نعتیں پڑھنے تک نہ رہ جائے، لپ سروس تک نہ ہو. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور بخاری و مسلم ایگریڈ اپون روایت ہے، متفقن علیہ، ٹاپ موسٹ درجے پہ پڑھی ہے. کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، اے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کون کرے گا؟ کہا من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی. من اطانی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے انکار کر دیا، جس نے میری اتباع نہیں کی، من عصانی نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے انکار کیا، مجھے جنت میں نہیں جانا. میرے پیارے بھائی دوستو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے. ابھی ذرا نوٹ فرمائیں، آج جو بندہ سنگر سے محبت کرتا ہے نا، یقین کیجئے اس نے بندہ پہنا تو پہن لیتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا اس کا کیا مقصد ہے. رائٹ میں پہنوں گا کیا مقصد ہے، لیفٹ میں پہنوں گا کیا مقصد ہے، اسے از ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ، لیکن وہ فالو کر رہا ہے. جس نے کوئی ایکٹر سے محبت کرتا ہے وہ جینز وینز پھاڑ لیتا ہے جی، ہیئر سٹائل بنا لیتا ہے. قضا کا مطلب پتہ ہے نا جی نوجوان ہمارے قضا نہیں، آدھے سر پہ بال، یہ جو ہمارا انداز چلتا ہے نا کہ بالکل سائڈیں صاف ہوتی ہیں، اوپر سے بال، یا بعض اوقات تو اور عجیب عجیب سے ڈیزائن ہے، بیچ آدھا سر پورا ادھر سے منڈا ہوا ہے، آدھے سر کے ادھر بڑے لمبے بال ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ تو بعض اوقات تو ایسے لگتے ہیں جتنے پیسے تھے بندے کے پاس اتنے الحمدللہ بال کٹوا لیے، باقی اگلی قسط میں. تو عجیب سا ایک خوفناک انداز ہوتا ہے. قضا کو منع فرمایا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے. بینگ اے مسلم، میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو آ کے کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے. سر میں قمیض نہیں پہن سکتا، مجھے قمیض میں پہنتے وقت پہلے رائٹ ہینڈ ڈالنا ہے پھر لیفٹ ڈالنا ہے، اتارتے وقت مجھے لیفٹ پہلے نکالنا ہے پھر رائٹ نکالنا ہے، مجھے واش روم میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یا آپ کی تربیت سے ہمیں کوئی فرار ملے نہیں. ایک ایک جگہ پہ گائیڈ. ایون شب زفاف، یعنی کتنا کلوز میٹر ہے، ایک بندہ اور بندی وہ کوئی اپنے معاملات کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کیا دعا پڑھنی یہ بھی ہے، کیسے مباشرت کے اصول ہیں وہ بھی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے وہ بھی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
دیکھیں ہم جب پیپر کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ انسٹرکشن. اور انسٹرکشن میں کلیئرلی لکھا ہو کہ ریڈ بال پین نہیں یوز کرنا, اور بندہ بہترین پیپر کر کے ریڈ بال پین سے آ جائے تو کیا ہوگا جناب؟ زیرو. میرے ساتھ خود ہوا جناب یو آئی ٹی میں نا, وہ ہمیں پڑھانے کا اتفاق رہتا, وہ بچی نے کہیں نا یہ گلیٹر پین نہیں ہوتا اس سے پیپر کیا ہوتا, اب یقین کیجئے آخر تک چیک کرتے کرتے تو اندھا ہو گیا تھا, کیونکہ وہ لشکارہ مارے ادھر سے دیکھے کچھ, ادھر سے دیکھے کچھ, لکھا کیا ہوا, کیا مصیبت میں پھنسا دیا. بلا کے پوچھے یہ کیا بکواس کیا؟ سر میرے پاس یہ بال پین پڑا تھا, میں نے جلدی سے اسے پیپر کر دیا. اور نہیں بھائی اوپر انسٹرکشن نہیں پڑی, اسی لیے لکھ کے اس لیے دیا, ورنہ یونیورسٹی کے لیول پہ بھی کوئی بندہ لکھ کے انسٹرکشن دے گا اس طرح؟ کیوں دے گا؟ لیکن ذرا بات سمجھیے, ہمیں جب زندگی بسر کرنے کا کہا گیا ہے, ہونا وانا کچھ نہیں. دیکھیں بس پتہ ہے جی ایک بات ہے, تم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہو کہ نہیں؟ ما اسفل من القعبین من الاعذار ففی النار, the part of an azar which hangs below the ankle is in the fire. مردوں کے لیے ٹخنے کو کھلا کروا دی, اس سے کیا ہوگا؟ سورج بہت تیز سے چلے گا, اور اگر نیچے کر دیں گے تو وہ سورج بیچارہ ماٹھا ہو جائے گا. نہیں سر, سورج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, بس رب یہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھا دیکھیں آپ کو انسٹرکشن میں رائٹ اور آپ ہو جائیں لیفٹ تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ ہاں, نہیں کر سکتا بندہ, نہیں کر سکتا. رائٹ کا مقصد رائٹ ہے اور لیفٹ کا مطلب لیفٹ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے دین میں آ کے رائٹ پہ لیفٹ کیوں ہوتا رہتا ہے اور لیفٹ پہ رائٹ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ کہا دیکھیں دنیا میں ہم بہت اسمارٹ ہے, 2+2 4, 4/4 16, 16/16 256, ایسے سب نکلواتے جائیں. اور دین میں آ کے پوچھے نا تو کہتا ہے 2+2, کہتا ہے 5, کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. نہیں بھائی, وی نیڈ ٹو لرن اٹ. ہمیں سیکھنا ہے کون سی چیز کامیابی کی طرف لے جائے گی. یہ حب رسول تمہیں کامیاب زندگی کی طرف لے جائے. امائش ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیں گے. پتہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے ہیں نا تو آپ دیتے ہیں اما عائشہ کو کہ مسواک جا کے رکھ دو, اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز یہ ہے کہ پہلے خود کرتی ہیں اور کر کے تو بعد میں دھوتی ہیں, کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا. حالانکہ پتہ ہے یہ میاں بیوی جب ہو نا سر تو بعض اوقات چیزوں میں دی یار یہ آپ واش روم بڑا خراب کر کے آتے ہیں تو فلانا ہے تو فلانا ہے, ذرا ساری تھوڑی ٹسل چلتی رہتی ہے. یہاں اتباع کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ نے جو پہنا ہے, آپ نے جو کھایا ہے, آپ جس طرح لیٹے ہیں, آپ جس طرح اٹھے ہیں, آپ نے جس طرح چیزیں ادا کی ہیں. اور بھائی اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمیں یہ تو پتہ ہے نا ہم نے حوض کوثر پہ ملنا ہے, یہ کس منہ سے ملیں گے سر؟ میرے پیارے بھائی دوستو, ہمت کریں گے کہیں. ایک دفعہ جب آپ کو سے کوئی چیز نہ ہو رہی ہو نا تو میں آپ سے گزارش کروں, پتہ کیا, اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میں پیچھے ہوں اس میں. جیسے ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا کہتے ہیں, ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت میں ہے نا, نماز پڑھنے کے بعد بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی ایک کام کر کے بھی اللہ سے مانگا جا رہا ہے, اے اللہ میری مدد فرما, ربی انی علی ذکرک, میں تیرا خوب ذکر کروں, وہ شکرک, اور اللہ تیرا خوب شکر کروں, وہ حسن عبادت, اور اللہ تیری بہترین عبادت کروں. بھائی محبت کرتے ہیں تو برا نہ منائیں. یہ کتاب کھلے گی, یہ کتاب کھلے گی, اس کو سینے سے لگائیں گے, چومیں گے, اس کے لیے جیئیں گے, پڑھیں گے, انشاءاللہ اس سے محبت کریں گے. راتوں کی نماز کہیں ملے گی, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے نماز میں. اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ, مسند احمد کی روایت میں فرمائے گا جب پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پریشانی تکلیف آتی دوڑتے نماز کی طرف. یعنی میں آپ کی اپنی بھی اور آپ کی بھی زندگی کے حوالے سے کرتا ہوں, میں اور آپ پریشان ہیں, یقین کیجئے ایک ایک بندے سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اور جس سے کرنا ہے ذکر, بندہ زیادہ سے زیادہ مجھے کیا کہے گا؟ اچھا بعض جگہوں پہ پلٹ کے وہ بھی یہ کہتا ہے دعا کیجیے گا, یار وہ تو میں نہیں, وہ تو تم کرو. ویسے بھی ہم استخارہ کون کرے, استخارہ کون کرے گا بھائی؟ مولوی صاحب کریں گے. تو کھانا کون کھائے گا؟ ہاں آپ بھی کہیں نا مولوی صاحب, یار یہ کیا بات ہوئی, آپ مولوی صاحب کا کام ہے. بھائی میں کھانا بھی مولوی صاحب کو کھلائیں, کھانا میں خود کھاؤں گا. کس منہ سے کروں مولوی صاحب؟ اسی منہ سے کریں بھائی جس منہ سے کھانا کھاتے ہیں. اس میں کیا ہوا؟ کریں اللہ کے آگے. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. یہ بڑی پیاری ایک مسلم کی روایت ہے 2577 ہے, اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اور حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, تم سارے کے سارے مل کے گناہ کرتے ہو, اور دن بھی کرتے ہو رات بھی کرتے ہو. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, رات بھی دن بھی. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, میں تمہارے سارے گناہوں کو بخشتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي, لیکن تم ہاتھ اٹھا کے یہ تو کہو تو صحیح, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں دین پہ لیا. اللہ یہ اگر زندگی پوری کٹ گئی تو سنت پہ کب چلوں گا؟
آپ ذرا پلیز نوٹ فرمائیں، ابن حبان کی روایت ہے، کہا سال تمہارے مہینے بن جائیں گے، مہینے تمہارے ہفتے بن جائیں گے، ہفتے تمہارے دن بن جائیں گے، اور دن تمہارے گھنٹہ بن جائے گا، اور گھنٹہ ہوگا تمہارے پتے کا جلا دیا جانا۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا تو ایسے لگا گا یار یہ کل کی بات ہے، اور الحمدللہ زندگی گزر گئی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لوگو جان لو، خوب جان لو، یہ تمہاری دنیاوی زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا ختم، دیٹس آل فنش، حتی زرتم المقابر، ختم ہو گیا۔ آپ بلیو کیجئے گا، آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں 30 سال گزر گئے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے 40 سال گزر گئے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے 60 سال گزر گئے۔ 60 پہ بھی بیٹھ کے سر سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا نیا کاروبار شروع کریں۔ حضرت اب آپ نا ٹوپیاں اور مسلح بیچیں اور نہ کریں، تیاری کرائیں، یہ تو بونس ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ اگر آج بھی آ کے نمازیں درست نہیں ہوئی، قرآن درست نہیں ہوا، سود سے جان نہیں چھٹی، پردہ نہیں ہوا، ایک تو خیر معذرت چاہوں گا، یہ پارشل سرنڈرنس سے بچیں گے۔ اس کو قرآن نے موضوع بنایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی بعض بات مانو گے اور بعض نہیں مانو گے۔ یہ چوائس تمہیں کس نے دی؟ سر میں نے کسی کو کہا پانی دے دیجیے گا، ہاں وہ بھاگ کے گیا، نل سے گرم گرم پانی لے کے آ گیا میرے لیے، اس نے میری بات نہیں مانی۔ بات تو مانی ہے لیکن کام کا جنازہ نکال دیا سر، ظاہری بات ہے کام نہیں اس نے پورا کیا۔ کتاب کی بعض بات مانو گے بعض نہیں مانو گے۔ ہمارے یہاں یہ صبح صبح نا واک کرتی ہیں ہماری بہنیں پارک میں، اچھی بات ہے جی، صحت اچھی چیز ہے، ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات وہ تسبیح جو ہوتی ہے ان کی ٹانگ سے بڑی ہوتی ہے، الحمدللہ جو چل رہے تو ڈر لگ رہا تو اسی تسبیح میں الجھ کے نہ گر جائیں۔ تو نماز ہے، پردہ کسی اور رب نے فرض کیا، سورہ نور سورہ احزاب نکال دیں، یہ کیا کریں سر؟ اچھا عجیب سی بات ہے حکم ہے، کیا کریں اسے؟ معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو یہاں آپ ڈاکومنٹ جب جمع کرانے جاتے ہیں نا، اگلے کہتے ہیں یہ نہیں انکمپلیٹ، یار ایک نہیں کرایا، جاؤ لے جاؤ، کہ یار ایک نہیں کرایا نا، باقی 3600 لگائے ہوئے ہیں، 3600 نہیں، ایک نہیں کرایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے۔ تو سورہ الاعراف کی آخری آیت کو ذرا بس اٹھا لیجئے گا، پورے کے پورے میں 4 چیزوں کو بتایا گیا ایمان لایا جائے۔ پہلی بات فالذین آمنوا بہ، لیکن یہ ایمان کون سا، اس کو بس ذرا سمجھیے گا۔ ایک ہے قانونی ایمان، ٹھیک ہے جی، یہ وربل افرمیشن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ بندہ کیا ہو چکے تھا؟ مسلمان۔ بعض لوگوں کے روزے کھلتے ہیں کس پہ؟ اسموکنگ پہ، پتہ ہے پورا دن بڑی مشکل سے بچے ہیں، تو جیسے روزہ کھلتا ہے الحمدللہ وہ سب سے پہلے سگریٹ کھول کے لگاتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کریں، ہم کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن یہ وربل افرمیشن سے آگے چل کے یہ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرانی ہے۔ وہ ایمان جو تجھے صبح فجر پہ لا کے کھڑا کر دے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا نا، وہ باڈی بلڈر جو رات کو چیسٹ پہ 80 کلو اٹھا رہا ہوتا ہے، صبح اس سے 80 گرام کی چادر ہٹا کے مسجد نہیں پہنچا جا رہا ہوتا۔ اور اگر یہ ایمان تیرا آج تجھے گھر سے اٹھا کے مسجد نہیں لے جاتا تو کل کو پل صراط پہ پہنچا دے گا، پل صراط سے گزروا دے گا۔ سر ایمان ہم نے دیکھا ہے؟ ایمان دیکھا ہے؟ ایمان نہیں دیکھا۔ ایمان کیسے نظر آئے گا؟ اپنے کام میں نظر آئے گا۔ آپ نے لائٹ کو دیکھا ہے کبھی، الیکٹریسٹی کو؟ جی مطلب یہ کوئی بندہ ایسے تو نہیں کرتا نا، تار اٹھا کے وہ دیکھو الیکٹران پروٹون نیوٹرون وہ بھاگ کے دوڑتے جا رہے ہیں، نہیں۔ وہ کیسے نظر آتے ہیں؟ یقین جانیے جا کے سوئچ بورڈ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ساتھ کھڑا ہو جائے گا، بٹن جلائے گا، پنکھا چل پڑے تو کہتے ہیں ہاں جی بجلی ہے، اور نہیں چلتا تو کیا کہتا ہے؟ نہیں ہے۔ ایمان اپنے کام میں نظر آئے گا سر۔ نظر جھک گئی ہے، ایمان اندر ہے۔ بندہ نماز پہ پہنچ گیا، ایمان اندر ہے۔ اس نے فیئر ڈیلنگ کر لیا، ایمان اندر ہے۔ مال حرام اس نے ریجیکٹ کر دیا، ایمان اندر ہے۔ ایمان اپنے کام میں نظر آئے گا۔ تو ہمیں پہلے فالذین آمنوا بی، یہ حقیقی ایمان وہ ملے گا اللہ کی کتاب سے، وہ ملے گا اس کائنات سے، وہ ملے گا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر نگاہ ڈالنے میں تجھے اپنے رب کا یقین آ جائے گا، یقین آ جائے گا۔ سر ایک بکسے کو 4 دفعہ آپ رول ڈاؤن کریں تو کیا ہو جائے گا؟ اندر کی چیزیں مڑچ 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 سب ختم ہو جائیں گی۔ صبح اٹھتے ہیں تو دل اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، پھیپھڑے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ذرا غور تو کر کے دیکھو۔ اتنا کمپلیکس جتنی تمہیں کائنات نظر آتی ہے، اس سے زیادہ کمپلیکس میٹر اس بندے کے اندر موجود ہے۔ اللہ اسے چلا رہا ہے، چوڑا ہو کے نہ کہ نہیں میں ایکسرسائز کرتا ہوں تو میں اس لیے اتنا فٹ ہوں،
جی 36 سال کے اور 56 سال کا بندہ تھا، وہ ایتھلیٹ تھا، اس کی بات کر رہا ہوں یو ای کی، رپورٹ اپنی لے کے آیا، انہوں نے کہا سر آپ کی 36 ایئرز والے بندے جیسی رپورٹ ہے، کیوں پریشان ہے؟ رپورٹ دیکھ رہا اسی کے ساتھ ہی نکل گیا اوپر۔ یہ جو ہمیں مخمصے لگتے ہیں نا، اور خاص طور پہ اس میں یہ کہا جائے آپ لگتے نہیں ہیں، اس کا مطلب عمارت بسیدہ ہو گئی ہے لیکن لگتی کوئی نہیں، اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو جملے کہتے رہتے نا آپ لگتے تو نہیں ہیں، تو وہ بیچارہ چوڑا ہوتا رہتا ہے، کہتے ہیں اچھا ابھی بتاتے تجھے، صحیح۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، آپ کی توقیر و تعظیم، توقیر و تعظیم کیسے؟ توقیر و تعظیم سمجھیں، مشکل لفظ تو نہیں، آپ کی عظمت کے قائل ہوں، آپ کے سامنے آپ کی عزت کی جائے، آپ کے معاملہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی کہا سامنے کوئی پیش قدمی مت اختیار ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے سرنڈر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اور ایمان والے پتہ کون ہے کھڑے سامنے جہاں پہ یہ مسئلہ ہے؟ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لرجہ، وہ جھک جائے گا۔ عمر فاروق جیسی پرسنالٹی ہے آؤٹ کلاس، اے عمر جس راہ پہ تجھے شیطان پاتا ہے نا، شیطان وہ راہ بدل لیتا ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، او کما قال، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی زبردست پرسنالٹیز پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود ہیں آپ، اور صرف سردار کے تعین پہ آواز بلند ہو گئی ہے تو کیا کہہ دیا گیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سر اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا بندہ۔ اور بیٹی ہم پرتھوی راج کی طرح بیاہ دیں، ناچ گانے ہوں، ڈھول ڈھمکے ہوں، مہندی، مائیوں، اپٹن، بری، برات، چھوٹی منگنی، بڑی منگنی، درمیانی منگنی، سچی منگنی، جھوٹی منگنی۔ سر ہمارے ہاں تو ہے، اب میں ادارے کا نام نہیں لیتا لیکن بہرحال ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو، اور یہ 9ویں ہجری میں جا کے یہ بات ہو رہا ہے، پیچھے ریکارڈ دیکھیں آپ کیسا ہے، اور اس پہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے اعمال کو ہبت کر لیں گے، ڈسکارڈ کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جی اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے، اندر کچھ نہیں پڑا، ختم، لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور تک نہیں۔ تو اب ذرا اپنا ہم انداز دیکھ سکتے ہیں، توقیر و تعظیم، آواز کو بھی اپنے پیارے رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، زندگی کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 180 درجے کے زاویے پہ ہو، پیارے رسول مشرق تو ہم مغرب، یہ کیسی بات بنے گی بھائی؟ کھانا پینا کیا ہے، نمازیں کیا ہے، عبادات کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہے، سیاست کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرت کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، معاملات کیا ہیں، آئلی زندگی کیا ہے، وراثت کیا ہے۔ سر ہمارا تو پورے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ اور اس پہ بھی یقین کیجئے تراویح کی وہ 1.5 گھنٹے والی تو نہیں، زیادہ ہو گیا، 1.25 گھنٹے پیکج والی نماز پڑھ لے تو الحمدللہ سب کے پاس ایکسٹرا پاس پڑے ہوتے جنت کے، الحمدللہ رب العالمین، ختم ہو گیا جی، بس رمضان میں ہم نے لوٹ لی جتنی بہاریں لوٹنی تھی۔ نہیں سر، تیسری بات کی طرف آ جائیں، وَنَصَرُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کریں۔ کس چیز میں نصرت اور حمایت کریں؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دانے ڈلوائیں۔ سر آپ کے حجرے جو ہے نا، جب یہ مسجد نبوی کو توسیع کی گئی نا تو حجروں کو جو ہے گرایا جا رہا تھا، تو اس وقت کے امام روتے، کہتے ہیں کاش کسی طرح یہ پریزرو کر لیے جائیں تاکہ آنے والی امت کو بتایا جائے کہ اتنے عظیم رسول کن گھروں میں رہ کے گئے۔ کیسے کرے سر؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں ایسا دور بھی گزرا کہ آپ کے پاس ردی کھجور کھانے کو نہیں تھی۔ اہل صفہ میں، یہ جامع ترمذی کی 2380 نمبر کی روایت ہے، اہل صفہ میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کی طرف توجہ فرماتے اور پھر کہتے اگر تمہیں اس بات کے درجے کا اندازہ ہو جائے جو رب تمہاری اس حالت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو تم کہو اس سے کہیں زیادہ یہ فاقے ہم پہ گزرے۔ سر وہ بھوکے پیٹ نمازوں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم پیٹ بھر کے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نامساعد حالات کے ساتھ اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم بہترین حالات اور وسائل کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، ذرا ہے یہ گڑبڑ ہے، اس کو ذرا محبت سے پکڑے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ اپنے دین پر چلنا ہمارا آسان فرما، کیونکہ جلد ہی ہم موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں، مر جائیں گے سر، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، کھا کھا کے بھی مر جاتا ہے، بھوک سے بھی مر جاتا ہے، لٹ کے بھی مر جاتا ہے، دب کے بھی مر جاتا ہے، دیر آر سو مینی فیکٹرز، یہ تو پتہ نہیں بچے کیسے ہوئے ہیں۔ اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کرے اللہ کی اطاعت ہو، اس کے رسول کی اطاعت ہو،
اور اللہ خرافات، بدعات، کفر، شرک، الہاد، منچاہی توجیہات سے کہیں بچا کے رکھے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کیا کوئی ایسا عمل جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے. We need to search about سننا. کیا سننا کیا ہے؟ پیارے امام مالک کہتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ امت اپنے پہلے حصے کی طرح اس جگہ سے دین حاصل نہ کرے جہاں سے انہوں نے کیا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. موطا امام مالک کتاب القدر باب نمبر 1628 نمبر کی روایت ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ انہیں تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آپ فرمایا علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا راستہ، میرا طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کا، خلفاء راشدین کا طریقہ. تو اللہ کرے بندہ اپنے آپ کو اس کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کرام کے طرز عمل سے روکے. نصرت، حمایت دین کے معاملے میں، دین کی نشر و اشاعت میں، دین کی دعوت و تبلیغ میں، دین کے نفاذ میں اللہ مجھے اور آپ کو مل کے کھڑے ہونے کی توفیق دے بھائی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اصل میں آبجیکٹو، مشن، ویژن یہ کلیئر نہیں ہے. ویژن بھی ہمارا پتہ ہے کیا بنا ہوا ہے، برا نہ منائیے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں، نماز پڑھ لی، یہ بھی دیندار کا ہے. جو سیکولر مائنڈ ہے، جو اس دین کے ساتھ ویسے اٹیچ نہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کرتا. اچھا جب یہ میرا ویژن اور ٹارگٹ جو ہے نماز پڑھنا ہے، تو نماز پڑھ لی، اس کے بعد کیا ہوں میں بھائی؟ فری ہوں، میری مرضی. تو برا نہ منائے، ذرا بات سمجھے گا. عبداللہ بن ابی نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ جی سر پڑھتا تھا، ٹائٹ پڑھتا تھا، مسجد نبوی والی پڑھتا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہو کے پڑھتا تھا، اس کے سر پہ پگ بھی تھی، داڑھی بھی تھی، اور وہ بیچارہ ہماری طرح کالا کالا کالت کالو کلنا، وہ گردانے کوئی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اس بیچارے نے کیا، اسے عربی بھی ڈائریکٹ سمجھ آتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جنگ احد میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہہ رہا ہے، کندھا مبارک زخمی ہے، گھٹنے چھل گئے ہیں، نماز مغرب کے لیے 4 دفعہ 5 دفعہ بے ہوش ہو رہے ہیں، آپ کو اٹھایا جا رہا ہے، پڑھی کوئی نہیں جا رہی جی. پھر بعد میں جا کے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، اور وہ مدینہ میں بیٹھا اپنی نمازیں پڑھ. آئیے بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ جو دیکھیں 33% بندہ اگر رکھے گا نا تو 25 نمبر آتے ہیں. ٹاپ کرنے کے لیے تیاری 110 نمبر کی کرنی پڑتی ہے، تو جا کے بندہ 85 پہ پھنستا ہے کہیں. صحیح. تو اگر ہم نے صرف یہ سوچ لیا جی نمازیں پڑھ کے ہم آزاد ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے اللہ ہم پہ رحم فرمائے، پھر انداز ویسے ملے گا. آخر میں آ کے کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں جی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، قرآن مجید. میرے پیارے بھائی دوستو، الف لام میم سے لے کے نا والناس تک، لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، مانن مانن، شوشا شوشا، انگلی رکھ کے ایک ایک چلیں، اور اللہ کی رحمت سے سیرت کو کہیں جوڑیں. آپ سیرت تو ایڈنگ فیول ٹو دا فائر ہے، ادھر آپ قرآن پڑھیں، ادھر سیرت دیکھیں، یقین کیجئے آگ لگا کے رکھ دے گی آپ کو. آپ واللہ کبھی سیرت کا بھی اگر آپ نے مطالعہ کرنا، بلکہ میں آپ سے ضرور ریکمینڈ کروں گا، ضرور آپ کے گھر میں سیرت کی کتاب اور پڑھیں اسے، اور موبائل کو کہیں سائڈ پہ پھینکیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، بند کر کے اپنا کمرہ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ آپ وہ بیٹھے، آپ سیرت پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت میں جائیں گے ٹپ ٹپ آپ کی آنکھوں سے آنسو گزریں، گارنٹیڈ. عبداللہ بن رواحہ کے جنگ موطا والے ذرا اشعار پڑھ کے دیکھیں، پتہ چل رہا ہے تینوں صحابی جا رہے ہیں اور تینوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارے شہید ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. الٹا زید بن ارقم کو چابک مارتے ہیں کہ میں اشعار پڑھے، اصل میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور وہ رونے بیٹھ گئے، شہادت کے اپنے اشعار پڑھ دے، کہتے ہیں مجھے شہید کر دیجیے گا، تیرا کہ تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں روتا ہے؟ صحیح. ایسا جذبہ ایمانی ہے. یہی عبداللہ بن رواحہ ہے، طبرانی کی ایک روایت ہے، بیگم کے گود میں نا سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں. اب یہ ذرا ان کے گھر کے معاملات دیکھیں، رونے لگ پڑے، تلاوت کرے رونے لگ پڑے. یہ کیا کہتے ہیں، سورہ مریم کی آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ جو روئے نا تو بیگم رونے لگ پڑی. انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کو روتے ہوئے دیکھا نا تو میں نے رونا شروع کر دیا. برا نہ منائے، اس سے بھی ایک رزلٹ نکلتا ہے. وہ کیا؟ بیگم کس کے تابع ہے جی؟ ہاں جی، شوہر کس کے تابع ہے؟ بس اور وائس ورثہ نہ کر دیجیے گا، بڑی مہربانی آپ کی. ہاں یہی تو مسئلہ ہے. یہ ہمارے جو دوست آتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں یار ایسی بیگم لا دو جو بس مجھے نیک بنا دے، سیدھا کر. تیری اماں تجھے نیک نہ بنا سکی، یہ بیچاری کہاں سے آ کے کری؟ یہ تھوڑی تو تمہیں الرجال قوامون علی النساء، قوام تم ہو. یہ سٹیئرنگ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، یہ بندی کے ہاتھ میں نہیں دیا. وہ بندی دیکھ کے رو رہی ہے، کیوں؟ آپ یقین کیجیے بندہ ایک جھڑکی مارے، یہ کیا، یہ تم نے ابایا کیوں نہیں پہنا، اور یہ کیا ہے تمہارے، یہ کیا انداز ہے تمہارا، کون سے لباس سلوا گئے؟ تو اسے تھریڈ آ دو کہ نہیں یار یہ بندہ یہ ایسا نہیں ہے، مجھے اپنا لباس ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ خود ہنس رہا ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، تو ٹھیک ہے پھر مارکیٹ میں یہی چلے گا.
آنکھوں سے آنسو جو گرے ان پہ، نے کہا کیوں روتے؟ کہا جی آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو رہی ہوں۔ اللہ کرے کوئی ہمارے پاس ایسا ماحول پیدا ہو گھر میں، اللہ کرے ہمارے کوئی گھر میں ایسے ہوں معاملات کہ ہم بیٹھ کے دین کو بھی کہیں گفتگو ہی کر سکیں۔ تو کہتے ہیں مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کل کو میں یہ پل صراط کیسے کراس کروں گا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو ہم کل کو پل صراط پہ سے چلا دیں گے۔ سر بات سمجھیں، یہ وہ ہے عبداللہ بن رواح جو شہید ہو رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں۔ اب یقین کیجئے ایک دفعہ ذرا سوچئے کل کو سلطان ایوب کیا ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، یہ کل کو جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں اور کہیں اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے، اپنے بخشے سے، میں نے اس وقت بیت المقدس کے لیے یہ کام کیا تھا، اللہ مجھے جنت میں جانے کی اجازت ہے، ہاتھ باندھ کے اگلے کھڑے ہوں گے، ان کے سپاہی جو جانے دی ہیں سبحان اللہ، اور سر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے جانے دینے کے بعد ہم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جانا ہے، کس منہ سے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس قرآن کو جناب کہیں اپنے اندر اتاریے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائی دوستو، اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج دل بڑا کر کے ذرا فیصلہ کریں، بیٹھے اس کو ڈرے نہ کیجیے، کیونکہ جیسے ہی ہم یہ دروازہ کراس کریں گے نا، یہ سب میں آپ ہم سارے ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اسٹرک کریں گے، یا اللہ اپنی رحمت سے دروازہ کھول۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مانگے تو صحیح مجھ سے خیر، میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور بلیو کیجئے کچھ محسوس ایسا ہوتا ہے ہم خود بھی ڈر کے مانگتے نہیں اللہ سے، کہیں مل ہی نہ جائے، پھنس جائیں گے پھر تو، ایسے ہلکا ہلکا مانگو نہیں سر، ویسے مانگے جیسے گاڑی مانگی، ویسے مانگے جیسے جاب مانگی، ویسے مانگے جیسے پروموشن مانگی، ویسے مانگے جیسے کوئی بندہ دنیاوی نعمت مانگتا ہے، ایسے اللہ سے رو کے دین مانگا جائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغونی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ بحمدی تعالیٰ جناب حب رسول ہمیں ایک کامیاب زندگی گزروائے گی، لیکن وہ کیسے؟ اتباع رسول کی صورت میں، جیسے ہمارے پیارے صحابہ کرام سلف صالحین نے کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان لوگوں کی محبت نصیب فرمائے جن سے رب محبت کرتا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عزیز کر دے ہر چیز سے بڑھ کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔